سوال ہے، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہم نے دیکھا بھی ہے اور بولتے بھی ہیں لوگ کہ جیسے شاہ میرا ہے اور یہ میرانی نسبت، اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کہاں تک جانتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے یا کوئی ایسے بزرگ ہیں وہاں سجادہ نشین بننا یا وہ سلسلے کو آگے بڑھانا، اس کی کیا شرعی حیثیت اور مطلب صحیح خد و خال ہو سکتا؟ سچی بات یہ ہے مولانا کہ اس قضیے سے پہلے جی نہ میں نے اس طرف توجہ دی ہے جی اور نہ مجھے کچھ بھی پتا تھا۔ جی میں بہت پہلے سے ایک اڑتی سب خبر سنا تھا کہ حضرت رئیس میاں صاحب جو ہے ہم بعد میں انہوں نے کوئی آستانہ بنایا ہے، عرس کیا ہے، کبھی کوئی تفصیل مجھے پتا نہیں۔ جی اور آپ کو کم سے کم اتنا معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ اتنا میرے خلاف یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود میرا ایک حرف ایک لفظ نہیں دکھا سکتے۔ بالکل میں نے کبھی نہیں کوئی پوسٹ جو ہے میں نہیں کرتا، جی اور نہ میں سوشل میڈیا پہ یہ سب دیکھتا ہوں۔ جی مجھے دوسروں کی پوسٹ لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں دیکھنے کے لیے، جی جیسے وہ ایک بندے کیا ہے محمد ہاں رجال الغیب میں سے ہے، کیا ہے وہ سیف سیف اشرفی۔ اشرفی، ہاں ہاں بعض لوگ میرا نام لیتے تھے، کوئی حسن میاں کو کہتے تھے، کوئی سیف خالد کو، کسی ہوتے محمود میاں حضرت تک پہنچ گئے۔ جی ہم بیٹھے ہیں ابھی پرسوں رات میں اور پیر نواز بیٹھے ہیں اور حضرت بیٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر پیر نواز دیکھ رہے ہیں تو تبصرہ آ رہا ہے، وہاں اس کی پوسٹ آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت ہیں، محمود میاں صاحب ہیں، معاذ اللہ۔ سب پریشان ہے کہ کون ہے، جی لوگ تو پیسے خرچہ کیے ہیں اس کو پتہ لگانے کے لیے۔ جی تو ان لوگوں کی پوسٹوں سے کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ میں آپ حاصل کلام یہ بتا دوں کہ میں شاہ میرا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جی لیکن اس قضیے کے بعد جو باتیں آئی جی تو لوگوں نے جو بتایا، میرے پاس اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں، جی سمجھ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں دونوں بات پر، نفی اور اس بات دونوں میں، جی ورنہ میرا یہ موضوع ہے۔ ہاں اب تک جو بات آئی ہے کہ حضرت شاہ میرا کو جن کو کہا جا رہا ہے وہاں ایک پرانا قبرستان تھا جی اور کچھ پرانی قبریں بھی تھیں۔ جی ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی خبر ہو، جی ہم انکار نہیں کر سکتے، کسی ولی کی خبر ہو، جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بزرگ شاہ میرا ہیں، جی ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، جی یہ سب کی تحقیق نہیں ہوئی۔ جی بلکہ بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک شجرہ آیا ڈالا گیا تو حضرت نور العین کی اولاد بتا دے رہے ہیں، ہے نا؟ حضرت نور العین کی اولاد، بلکہ غوث پاک کی اولاد جس سے حضرت نور العین ہیں، ہاں ہاں ان کے لڑکے بتاتے ہیں، غوث اعظم کے پوتے، غوث اعظم کا پوتا بتایا ایک شجرے عبدالرزاق کے لڑکے، اور ان کا صحیح نام بھی نہیں آیا ابھی جی میری جانکاری میں۔ جی یہ شاہ میرا تو نام تو نہیں ہوگا، جی اور کہیں پوتے بتا دیا غوث اعظم کے پوتے ہیں، جی اور کہیں بتایا گیا ہے پر پوتے کے بیٹے۔ جی جی تو اب پتہ پہلے یہ تعین ہو جانے کون ہے، جی پوتے ہیں کہ پر پوتے کے بیٹے ہیں۔ میں نے ایک پوسٹ مجھے پڑھ کے ایک صاحب نے سنایا، اس میں بتایا کہ جب انہوں نے تنقید کی اس پر تو وہ ویب سائٹ سے وہ شجرہ ہٹا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر تھی، پرانی قبر ہے، لیکن یہ کس بزرگ کی قبر ہے، اس کی کوئی تاریخی سند، جی کوئی ثبوت، اور خاص طور سے ان علماء پہ ذمہ داری آتی ہے جی جو جڑے ہوئے ہیں جی کہ روٹی اور بوٹی کے لیے جی اپنے دین و دیانت کا خون نہ کریں، جی کہ وہ تاریخی سند ہو، ثبوت ہو کہ یہ کس بزرگ کی مزار ہے۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے ایسی قبریں ہیں جن کو اہل کشف نے یا بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں پہ کسی بزرگ کی قبر ہے تو نام نہیں دیا گیا، جی بس اس کو گھیر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا جی کہ کسی کی بھی ہوگی۔ جی ہاں تو ایک حفاظت کے لیے کر دینا اور ہے، لیکن وہ بزرگ کو کوئی شاہ میرا، غوث اعظم کے پوتے، پر پوتے کے بیٹے بتا کر ان کا نام گڑھ لینا اور ان پر آستانہ بنا دینا بغیر سند کے۔ اب اس کے بعد وہ بزرگ ہیں، اب اس بزرگ سے یا تو نسبی تعلق ہوگا یا خلافت، بیعت و خلافت کا تعلق ہوگا، تو نسب کا تعلق بتائیں، بیعت و خلافت کا تعلق بتائیں۔ تو بیعت و خلافت اس دور جدید میں ان کے خاندان کے کون لوگ خلیفہ جانشین، سجادہ نشین تھے جن سے بیعت و خلافت آئی۔ اب نہ نسبی تعلق کا کوئی تاریخی ثبوت ہو، نہ بیعت و خلافت اور ارادت کا کوئی تعلق ہو، اور اس کو ایک سلسلہ بنا دیا میرانی۔ جبکہ سلسلے کے بارے 50 سال پہلے ایک میرانی بتا دیں، جی اگر اشرفی ہے تو مخدوم پاک کے زمانے سے لے کر حضرت نور العین سے آج تک اشرفی ہے، جی کبھی وقفہ نہیں ہے۔ تو اب میرانی جو آج میرانی ہیں وہ 40 سال 50 سال پہلے کون میرانی تھے، ایک میرانی بتا دیں۔ جب غوث اعظم اور سجادہ نشین اس کے ہونا، تو یہ سجادہ نشین متولی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی اعتبار سے متولی بن جائے، ذمہ دار سرپرست کے طور پر
قانونی اعتبار سے، لیکن سجادہ نشین ہونے کے لیے جی جی تو چاہیے نا کسی سجادہ نشین سے سجادہ نشین بنا. مختوم پاک نے حضرت نورالعین کو بنایا، تو نورالعین نے حضرت شاہ حسن شاہ حسین کو بنایا، جی ہے نا؟ سمجھا؟ تو اب یہ بنانے والا کس لیے سجادہ نشین بنایا؟ جی تو میں تو گزارش کروں گا، میں اس پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، کہ اتقوا اللہ، جی اتقوا اللہ، بس یہ اگر ہوگا دل میں تو سب صحیح ہو جائے گا. یہ نہیں رہا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. جی اب کہتے رہیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی میرانی کی نسبت ہے، سجادگی ہے، یہ سب تاریخی ثبوت، سند اور سجادہ نشین ہونے کا کوئی ثبوت. جی کیسے سجادہ نشین بنے؟ یہ میرانی کا سلسلہ کس نے چالو کر دیا؟ اگر شاہ میرا ہیں تو بتاتے 600 700 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، جی جی تو اچانک ان کا سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ تو اب یہ سب تو علماء کو پوچھنا چاہیے نا. جی میں تو مبارک پور سے لے کے اشرفیہ مبارک پور سے لے کے بریلی شریف تک کے علماء کو توجہ دلاؤں گا جی کہ ذرا اس پہ توجہ دیں. جی 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 ہاں. جی کم سے کم بہت سارے لوگ فرضی واڑا کرتے ہیں، جعلی معاملات لے کے چلتے ہیں، لیکن معزز خانوادے کے لوگ، جی معززین اشراف، جی ہیں؟ ذمہ دار ہاں، علماء. ذمہ دار علماء جی اب ان چیزوں کو اگر شہ دیں گے، ان کی حمایت کریں گے، ان کو پروموٹ کریں گے، تو پھر تو معاملہ بگڑ ہی جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر دجال کا انتظار کریے. جی